نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. محترم سامعین و سامعات، گزشتہ ویڈیو میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے ہم نماز میں خشوع و خضوع اختیار کر سکتے ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم لوگوں نے یہ سیکھا تھا کہ نماز میں خشوع کتنا اہم ہوتا ہے، ہمارے اسلاف نے کس قدر خشوع کو اپنایا اور کیسے اس کے ذریعے سے اپنی نمازوں میں آنکھوں کا سکون، دل کی ٹھنڈک اور راحت حاصل کی۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری نمازیں بھی ہمیں فائدہ دیں۔ دیکھیے، ہماری نمازیں صرف ادا کرنے کی حد تک نہ ہوں، اس کا فائدہ ہر اعتبار سے ہمیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سے راضی ہونا چاہیے، ہماری نمازیں ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہونی چاہیے، اور ہماری نماز ادا کرنے کے بعد اپنی روح کو ہلکا محسوس کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نماز میں خشوع و خضوع کو اپنائیں۔ محترم سامعین و سامعات، تو چلیے میں اپنے وعدے کے مطابق آپ کو آج اس ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ نماز میں خشوع جو بہت کم وقت تک آتا ہے اور بہت کم لوگوں میں آتا ہے اور بہت جلدی چلا جاتا ہے، اس کیفیت کو کیسے پیدا کیا جاتا ہے۔ چلیے انشاءاللہ دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ کہ نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنے کے لیے دو اہم چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ ان چیزوں کو اپنایا جائے جن کے ذریعے سے نماز میں ہمارا کانسنٹریشن لگا رہے اور ہمارے نماز میں خشوع و خضوع باقی رہے، ان چیزوں کو اپنانا۔ دوسرا، ان چیزوں سے بچنا، ان چیزوں سے اجتناب کرنا جس کی وجہ سے ہمارا کانسنٹریشن بگڑ سکتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے نماز میں خشوع و خضوع میں خلل آ سکتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ان چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں جن کے ذریعے، جن کو اپنا کر ہم اپنے نماز کو اور زیادہ خوبصورت اور اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، نماز کے لیے تیاری کر لینا۔ محترم سامعین و سامعات، دیکھیے، جب مؤذن اذان دیتا ہے اس کی اذان کے ساتھ ساتھ جواب دینا، اذان کے بعد کی دعا پڑھنا، اسی طریقے سے نماز کے لیے وضو بنانا، اچھی طریقے سے وضو بنانا کہ ہر اعضاء تک پانی پہنچے، پورے کنسنٹریشن کے ساتھ وضو بنانا، اور اس کے بعد دعا پڑھنا، اور خیال کرنا کہ ہمارا لباس، ہماری نماز پڑھنے کی جگہ صاف ستھری ہے یا نہیں، اس کا لحاظ کرنا، اور یہ خیال کرنا کہ ہم اس رب کے سامنے جا رہے ہیں جس کے سامنے کل قیامت کے دن ہمیں کھڑا ہونا ہے اور اسی نماز کے بارے میں جواب دینا ہے۔ یہ سوچ ہے ہمارے اندر، یہ تیاری ہمارے اندر پہلے سے ہونی چاہیے، نماز پڑھنے سے پہلے، تب چل کر ہماری نمازوں میں کچھ اثر پیدا ہوگا۔ اور اس کا بھی لحاظ کرنا نماز سے پہلے تیاری میں شامل ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے سترا ہے یا نہیں، یعنی اپنے سامنے، اپنی سجدہ گاہ کے تھوڑا سامنے آپ ایک سترا رکھیں، یعنی کوئی چیز رکھیں۔ آپ ایک چھوٹی سی لکڑی بھی رکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی نگاہ وہی تک محدود ہو جائے، ادھر ادھر آپ کا خیال یا آپ کی آنکھیں نہ بھٹکے، وہی تک محدود ہو جائے۔ اسی لیے سامنے سترا رکھنا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری نماز کی سجدہ کے سامنے اگر کوئی آتا ہے تو فوراً اسے روکو، اگر وہ نہیں رکتا آتا ہے تو تم اس کے ساتھ جھگڑا کرو لیکن اسے روکو، کیونکہ اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ تو سترا رکھنا بھی اس نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے ایک اہم طریقہ ہے۔ دوسری چیز، نماز میں سکون و اطمینان کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تتم صلاة احدکم حتی یفعل کذلک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ تم یہ اختیار نہیں کرتے۔ کیا؟ سکون و اطمینان، آرام سے نماز ادا کرنا، سکون و اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ آپ کے پہلے سے ذہن میں اگر نہیں میں ابھی وہاں پر جانا، فوراً وہاں پر جانا، اگر آپ کے اندر خیال ہے تو آپ کی نماز میں خشوع نہیں پیدا ہوگا۔ سکون اور اطمینان کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں، کیا ہم اللہ تعالیٰ کو تھوڑی دیر نہیں دے سکتے؟ اللہ کے دربار میں حاضری دے رہے ہیں جو ساری کائنات کا رب ہے۔ سکون و اطمینان کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہونا، تمام کاموں کو بھول کر، جب ہم نماز کے لیے تکبیر اٹھا، تکبیر تحریمہ، جسے پہلا جو اللہ اکبر کہہ کر ہم لوگ رکعت باندھتے ہیں اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اسے تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جب ہم اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھاتے ہیں
تو ہم اپنے اوپر یہاں وہاں کا خیال، کھانا پینا، دنیا داری، سب کچھ اپنے اوپر حرام کر دیتے ہیں. اسی لیے اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں نا، حرام کرنے والی. اس کے ذریعے جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو اپنے اوپر ہر دنیاوی چیز کو حرام کر دیتے ہیں اور صرف اللہ کے ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ اطمینان و سکون ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں رکوع کے لیے جاتے تو اٹھ کر اس قدر کھڑے ہوتے جب تک کہ تمام ہڈیاں اپنی جگہ پر نہیں پہنچ جاتی. اس کے بعد سجدے کے لیے جھکتے، پھر سجدے سے اٹھتے تو اس وقت تک جگتے جب تک کہ ساری ہڈیاں اپنی جگہ پر نہیں چلی جاتی. تو ہر ہڈی کا اپنے جگہ پر آ جانے کے بعد دوسرا مومنٹ کرنا، اس کے بعد دوسرا سٹیپ لینا، اس سے پہلے جلدی کرنا، یہ کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے. تیسرا یہ کہ قرآنی آیات اور اذکار جو ہم نماز میں استعمال کرتے ہیں، دعاؤں کا وغیرہ، ان کو عدل بدل کر پڑھنا اور ان پر غور و فکر کر کے پڑھنا. دیکھیے جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں جو ہم دعائیں ہر دن ہر وقت 5 نمازوں میں یوز کرتے ہیں، ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اس کا میننگ معلوم کرنا چاہیے، جس کے ذریعے سے ہماری نماز میں ہمارا خشوع خضوع کنسنٹریشن پیدا ہوگا. دیکھیے اگر ہم قرآنی آیات پر سمجھ کر پڑھیں گے، غور و فکر کر کے پڑھیں گے، تب ہم نماز کو اچھی طریقے سے ادا کر سکیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو ٹہر کر، آیتوں کو رک کر سمجھ کر پڑھتے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جب آپ کو نماز میں قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے. جب ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کا جواب دیتا ہے باقاعدہ. اسی لیے ہمیں جب ہم ایک آیت پڑھیں رکیں، اس کے بعد دوسری آیت پڑھیں، سمجھ کر ٹہر کر آرام سے پڑھیں، تب چل کر ہماری نماز میں اور زیادہ خشوع و خضوع پیدا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم وہ آیتیں جو ہمیں زیادہ دل کو چھونے والی ہو، ہارٹ ٹچنگ ہو، جہاں پر عذاب کا ذکر ہو، جہاں پر اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہو، جہاں اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہا ہو، ایسی جگہ ایسی آیت کو بار بار پڑھنے سے ہمارے اندر خشوع و خضوع پیدا ہوگا، تقویٰ پیدا ہوگا، ہمارا دل اللہ کے لیے مضبوط ہو جائے گا. دیکھیے جیسے آپ مکہ مکرمہ میں، مدینہ میں اماموں کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان عذاب کی آیتوں زار و خطر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. وہ ان آیتوں کو بار بار پڑھتے ہیں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. تو اس وقت ہوگا جب ہم نماز میں آیتوں کو، دعاؤں کو سمجھ کر پڑھیں، ان پر غور و فکر کریں گے. دیکھیے ہمیں چاہیے کہ کم از کم ان کو ہم یاد کر کے ان کے معنوں کو سمجھ کر پڑھیں. دیکھیے فار ایگزامپل اگر میں آپ سے کوئی ایسا انسان آتا ہے جو آپ کے سامنے آ کر پتہ نہیں کسی لینگویج میں عجیب قسم کی باتیں آپ کے سامنے آ کر بڑ کہہ کر چلے جاتا ہے، کیا آپ اس کی بات کو سمجھیں گے؟ آپ اس کی بات پر غور بھی نہیں کریں گے، نہ جانے کیا کہہ کر چلا گیا. لیکن اگر آپ کے سامنے کوئی شخص آتا ہے اچھی طریقے سے، بھلے اس کی لینگویج الگ ہو لیکن اچھی طریقے سے سمجھانے کی، آپ کو مخاطب کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ اس پر غور کریں گے، پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اسی بات پر آپ غور کریں گے. اسی طریقے سے جب ہم اپنی بات کو اچھی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے، اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہوگا اور ہم اپنی بات کو اچھی طریقے سے مناتے نماز کی لذت اور خشوع بھی حاصل کر سکتے ہیں. محترم سامعین و سامعات، نماز کی ایسی کئی دعائیں ہیں جو 2 3 یا 4 موجود ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دعاؤں کو بدل کر پڑھیں. مثال کے طور پر جو دعا استفتاح ہے، یعنی رکعت بنتے ہی سب سے پہلی جو دعا ہم پڑھتے ہیں، وہ 3 یا 4 دعائیں مسنون ثابت ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. مثال کے طور پر سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک، یہ بھی ہے. یعنی تو اللہم باعد بینی و بین خطایایا، یہ بھی ہے. اگر ہم ایک بار یہ پڑھیں ایک بار وہ پڑھیں. اسی طریقے سے رکوع میں سبحان ربی العظیم بھی ہے. اسی طریقے سے سبوح قدوس رب الملائکتی روحی، یہ بھی ہے. آپ کبھی یہ پڑھیں کبھی وہ پڑھیں، اس کے ذریعے سے بھی آپ نماز میں کنسنٹریشن حاصل کر سکتے ہیں.
تو محترم سامعین و سامعات، چوتھی بات یہ کہ ہم اپنی نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر باندھیں، اس کے ذریعے سے بھی نماز میں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں علماء اکرام بیان کرتے ہیں، سب سے پہلا فائدہ اس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے اپنی بے بسی اور اپنی اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی و انکساری پیش کرتا ہے۔ جب انسان اپنے ادب بن کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب و احترام وہ پیش کرنا چاہتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے ذریعے سے بے قراری، فضول کے خیالات انسان کے ذہن سے چلے جاتے ہیں، اس کے اندر ادب و احترام پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے ہم کھڑے ہیں، یہ سوچ کر انسان کھڑا ہو جاتا ہے۔ تیسرا چیز یہ کہ یہ خشوع و خضوع میں اور زیادہ اضافہ کرتا ہے۔ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ادب سے باندھ کر اطمینان سے اسے محسوس کرنے سے ہمارے اندر خشوع و خضوع بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہ موت کو یاد کرنا، نماز میں موت کو یاد کرنے سے بھی نماز میں بہت زیادہ خشوع پیدا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز کو اس طریقے سے اس آدمی کی طرح پڑھو جو یہ سمجھتا ہے کہ نہ جانے میں اگلی نماز پڑھوں گا یا نہیں۔ اس آدمی کی طرح نماز پڑھو جو یہ سمجھتا ہے، جسے یہ بھروسہ نہ ہو کہ میں اگلی نماز پڑھ سکوں گا یا نہیں۔ تو اپنی نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھیں، تب چل کر ہماری نمازیں واقعی میں بہت زیادہ ہمیں فائدہ پہنچائیں گی۔ اسی طریقے سے سجدے کی جو جگہ ہوتی ہے، سجدہ گاہ ہوتی ہے، وہیں پر نظر رکھنا، وہیں پر اپنی نگاہوں کو محدود کر دینا، اس کے ذریعے سے بھی خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر کریں گے یا ادھر ادھر کا ہم سوچیں گے یا ادھر ادھر اپنی نگاہیں پھیلانے کی کوشش کریں گے تو اس کی وجہ سے ہماری نماز میں خشوع و خضوع برباد ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم تشہد میں بیٹھے ہیں تو ہم اپنی آنکھوں سے تشہد کی انگلی کو جو ہلتی ہے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں انگلی کو دیکھا کرتے تھے جو اپنے انگوٹھے سے لگی ہوئی ہوتی ہے، اور دوسری نماز میں سجدے کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آنکھوں کو آسمان کی طرف یا نگاہوں کو اوپر اٹھانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، سخت منع کیا ہے، اور فرمایا کہ اگر کوئی انسان نماز میں اوپر کی طرف دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی بصارت کو چھین لے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز یہ کہ ہم یہ سوچ کر کہ اگر ہم آنکھیں بند کر لیں گے تو اپنے اندر خشوع و خضوع پیدا ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو آپ کو اس سوچ کو آپ کی ذہن سے نکال دیجئے۔ نماز میں آنکھیں نہیں بند کرنا چاہیے، اس سے اور زیادہ ڈسٹربنس پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز یہ کہ اگر آپ نماز میں اور زیادہ کنسنٹریشن پیدا کرنا چاہتے ہیں تو جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور وہاں پر کوئی سجدے تلاوت آتا ہے تو آپ کو فوراً سجدہ کرنا چاہیے، کیونکہ جو سجدہ تلاوت ہوتا ہے یعنی قرآن پڑھتے ہوئے جو سجدہ آتا ہے وہ کرنا یا نہ کرنا دونوں میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے، لیکن نماز میں کر لینا چاہیے تاکہ آپ کے اندر کنسنٹریشن، خشوع و خضوع پیدا ہو سکے۔ اس کے بعد یہ کہ ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے اندر وسوسہ آ رہا ہے تو ہم فوراً اللہ سے شیطان کی پناہ مانگے، کیونکہ محترم سامعین و سامعات دیکھیے اللہ رب العالمین سے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ شیطان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہر لمحہ ہمیں بھڑکائے گا، اور بالخصوص وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کوشش کرنے والا ہوتا ہے اسے ہر جانب سے شیطان گھیر لیتا ہے۔ ابھی وہ بندہ اپنی عبادت شروع بھی نہیں کرتا، شیطان اسے مکمل طور پر گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے لیکن یاد رکھیے شیطان بار بار آپ کو ڈسٹرب کرے گا، بار بار آپ کوشش کریں گے، نماز میں غور و فکر کرتے رہیں گے، شیطان نہ جانے کب آپ کو کہیں اور لے کر چلا جائے گا۔ جب آپ کو پھر خیال آئے گا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا آپ نے کیا پڑھا، کتنی نماز پڑھی، کتنی رکعت پڑھی، پھر دوبارہ آپ کنسنٹریشن پیدا کیجئے، دوبارہ بار بار اگر آپ کا خشوع چھوٹ رہا ہے تو بار بار اب، کیونکہ شیطان سے ہمیں ہارنا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء میں فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی جو چال ہے، مکر و فریب ہے، بہت کمزور ہے۔ اگر اتنی کمزور چال کے باوجود وہ بار بار ہمیں بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم کیوں اس کے بھڑکاوے سے بار بار بچ نہیں سکتے؟
ضرور ہم لوگ بچ سکتے ہیں. شیطان ہمیں جتنا چاہے گمراہ کرنے کی کوشش کرے، ہمیں جتنا چاہیے اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بہت سارے اس کے علاج بتائے ہیں. سب سے پہلا علاج تو اس کا یہ ہے کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے بائیں جانب تھوکیں 3 مرتبہ، جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے. کیونکہ شیطان نماز میں خاص مقرر ہے جس کا نام قنزب ہے. میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ قنزب بالخصوص نماز میں خشوع کو خراب کرنے کے لیے آتا ہے، تو ہمیں اس سے پناہ مانگنی چاہیے. ایک اور علاج اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لو، اس کے ذریعے سے بھی شیطان کے وسوسوں سے پناہ حاصل کی جا سکتی ہے. آپ یقین نہیں کریں گے لیکن شیطان ایسا مردود اور ایسا برا ہے کہ اس نے آخری حد تک انسان کو بھڑکانے کی کوشش کی ہے. یہاں تک کہ حدیث میں آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے نیچے ایسا پھونک مارتا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ گویا کہ اس کی گیس خارج ہو گئی ہے اور اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، لیکن ایسا ہوا نہیں ہوتا. تو ہمیں اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے موقع پر تم اپنی نماز کو ہرگز نہ توڑو جب تک کہ تم بدبو یا آواز نہ محسوس کر لو، تب تک تم اپنی نماز کو نہ توڑو، کیونکہ شیطان کی چال ہے. ہمیں اس کی چالوں پر ہمیں اپنے شیطان کی چالوں میں نہیں آنا چاہیے، جتنا ہو سکے ہمیں اس کے ساتھ لڑنا چاہیے. اس کے بعد تیسری چیز یہ کہ ہم اپنی نمازوں کو بار بار سلف صالحین سے کمپیئر کرتے رہیں. ہم نے ایسی نماز پڑھی ہے آج، ہمارے اسلاف، ہمارے نبی، ہمارے صحابہ، ہمارے تابعین، ان کی نمازیں ہماری نمازوں کی طرح تھی، ان کی نمازیں کیسی تھی. بار بار یہ کمپیئر کرنا اور اس کے بارے میں سوچنا، اس کے ذریعے سے بھی آپ کی نماز اور مزین ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سجدے میں دعا کرنا. محترم سامعین و سامعات، سجدہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ بندہ قریب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کی آواز کو، اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے بہت جلد. تو ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم سجدے میں دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں. اس کے ذریعے سے بھی آپ کی نماز خوبصورت بن سکتی ہے. چلیے اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ نماز کی خوبصورتی کو بگڑانے والے، نماز کی خشوع کو ختم کرنے والی کیا چیزیں ہیں اور ان سے بچا کیسے جاتا ہے. محترم سامعین و سامعات، نماز کو خراب کرنے والی چیزوں سے بچنا، ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نماز میں مشغول کرنے والی سامنے چیزوں کو ہٹا دیں. مثال کے طور پر اگر آپ کی نماز پڑھنے کی جگہ کے سامنے کوئی نقش و نگار والی، یعنی کوئی خوبصورت اور کوئی اٹریکٹ کرنے والی چیز ہے، تو آپ اسے وہاں سے ہٹا دیں. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یا عائشہ، وہ نقش و نگار کا جو پردہ ہے جو تم نے لٹکایا ہوا ہے صحن میں، وہ ہٹا دو، وہ مجھے نماز میں پریشان کرتا ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فوراً اس پردے کو نکال دیا اور اس کا تکیہ بنا دیا، جس پر اس پردے پر کچھ نقش و نگار تھا جو اللہ کے رسول کو ڈسٹرب کرتا تھا. اس طریقے سے بہت ساری احادیث ہیں جس کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں سے منع کیا. اور ہاں، اگر آپ کے کپڑے بھی ایسے ہیں، بہت زیادہ آپ کے کپڑے نقش و نگار والے ہیں، بہت خوبصورت کپڑے آپ نے پہنے ہیں، اگر آپ نماز میں کھڑنے کے بعد پورا دھیان آپ کا کپڑوں میں ہے تو آپ کی نماز برباد اور اکارت ہو جائے گی. اسی لیے کوشش کریں کہ نماز پڑھتے وقت سادہ لباس اختیار کریں یا کوئی ایسا لباس اختیار کریں جس کی وجہ سے آپ کا کنسنٹریشن خراب نہ ہو، پورا دھیان آپ کے نماز میں ہو. تو آپ کو ڈسٹرب کرنے والی آمنے سامنے رکھی والی تصویریں یا کوئی بھی چیز جو آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے، اسے نماز کی جگہ سے ہٹا دینا، ان چیزوں کو دور کر دینا، اس لباس کو دور کر دینا. یا سجدہ نماز کے لیے جو جائے نماز بچھانی جاتی ہے، اگر وہ جائے نماز بھی نقش و نگار والی ہے، آپ کو ڈسٹرب کرنے والی ہے، اسے دیکھتے دیکھتے آپ اسی میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو فوراً اسے ہٹا دیں اور سادہ چیزیں اختیار کریں. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ نماز میں خشوع برقرار رکھنے کے لیے گرمی کے دنوں میں ظہر کی نماز کو تاخیر سے دیر کر پڑھنے کے لیے کہا. کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم ظہر کی نماز کو ٹھنڈی کر کے پڑھا کرو. کیوں؟ تاکہ نماز میں اگر انسان کھڑا ہے، بہت زیادہ گرمی ہے اور گرمی کی وجہ سے جلدی پڑھ کر وہ وہاں سے جانا چاہے گا، پریشان ہو جائے گا. اسی لیے نماز کی خشوع کا اللہ کے رسول نے اس قدر خیال رکھا کہ ظہر کی نماز کو گرمی کے دنوں میں تاخیر کر دی.
اس کے بعد ایک اور چیز یہ کہ جب کھانا حاضر ہو جائے، دسترخوان بچھا دیا جائے، تو ہمیں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، میں نے دیکھا ہے کہ ہماری گھر کی عورتیں بالخصوص ہمیشہ دسترخوان بچھائے جانے کے بعد جا کر نماز پڑھتی ہیں، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں اکثر کچن کے کاموں میں مصروف ہوتی ہیں اور گھر والوں کو کھانا دینے کے بعد، رکھنے کے بعد وہ نماز کے لیے چلی جاتی ہیں، لیکن ایسا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ سے نماز کا خشوع خلل ہوتا ہے، نماز میں خلل پیدا ہو جاتا ہے، انسان کا پورا دھیان وہاں ہوتا ہے کہ بھوک لگ رہی ہے، جا کر کھانا ہے، یا بار بار کوئی آواز دیتا ہے کہ آؤ کھا لو، ٹھنڈا ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کی نماز میں خشوع خراب ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر دسترخوان بچھا دیا گیا ہو تو فوراً کھانے کے بعد نماز پڑھنی چاہیے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت ٹھہرنے کے بعد بھی صحابہ کو حکم دیا تھا، اگر شام کا کھانا اگر حاضر ہو گیا ہے تو تم کھانا کھا کر آ جایا کرو۔ اسی طریقے سے اگر بیت الخلاء جانا آپ کا ضروری ہے، یعنی آپ کا ٹوائلٹ جانا ضروری ہے، تو ایسی صورت میں چاہے آپ کو ٹوائلٹ جانا ہو یا واش روم جانا ہو، دونوں ہی صورتوں میں آپ کو فوراً جانا چاہیے، اس کے بعد نماز پڑھنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس کی وجہ سے ڈسٹربنس ہو، کیونکہ اگر انسان کو ارجنٹ ہوتی ہے تو انسان اسی میں نماز پڑھ لیتا ہے، ایسا درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اگر آپ کو ارجنٹ جانا ہے تو آپ ایسی صورت میں نماز نہیں پڑھیں گے، نماز نہیں قبول ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا لا صلاۃ بحضرۃ الطعام ولا هو يدافع الخبیثان، کہ اگر آپ کو ارجنٹ جانا ہے دونوں چیزوں میں سے کسی کے لیے بھی تو آپ کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے، پہلے فارغ ہونا چاہیے، اس کے بعد اگرچہ کہ جماعت ٹھہر رہی ہے، کوئی جماعت سے پڑھنے والے ہیں، جماعت کھڑی ہو رہی ہے، تب بھی سب سے پہلے آپ جا کر اپنی ضرورت پوری کر لیں گے، اس کے بعد چل کر نماز پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز یہ، اپنے خشوع کو برقرار رکھنے کے لیے نیند کے غلبے سے بچ کر آپ نماز پڑھیں۔ اگر آپ کو بہت زیادہ نیند آ رہی ہے تو آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان نماز میں کیا کہہ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ نہ کرے اگر وہ دعا کی بجائے الفاظ تھوڑا بدل گئے تو وہ بد دعا بھی بن سکتی ہے اور آپ کی دعا آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ تو نیند، اگر آپ کو بھروسہ ہے کہ آپ نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہی سو کر اٹھ سکتے ہیں تو آپ ایسا ہی کریں، سو کر اٹھ جائیں، آپ کا نماز کا وقت بھی پالیں گے اور اسی طریقے سے نیند مکمل بھی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی انسان آپ کی اس جگہ آپ نماز نہ پڑھیں جہاں پر گفتگو ہو رہی ہے یا لوگ سو رہے ہوں، کیونکہ سونے کی جگہ اور گفتگو کی جگہ پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اس سے بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوتا ہے، بات کرنے والوں کی باتوں پر دھیان چلا جاتا ہے، سونے والے کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ اگر سونے والے کی وجہ سے پریشانی نہیں ہو رہی تو پڑھا جا سکتا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں نماز پڑھتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سامنے لیٹی ہوا کرتی تھی۔ اگر کوئی پریشانی نہیں ہے تو پڑھ سکتے، ورنہ ڈسٹربنس ہو تو ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمیں اپنی خشوع کے ساتھ ساتھ دوسرے کے خشوع کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، بازو والا بھی نماز پڑھ رہا ہے، تو اتنی زور سے آواز سے نہ پڑھیں کہ دوسروں کو ڈسٹرب ہو۔ تو اپنے خشوع کے ساتھ دوسروں کے خشوع کا خیال رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ کے پیشانی یا چہرے پر یا کہیں پہ کچھ لگ جاتا ہے تو بار بار نماز میں اسے صاف کرنا یہ درست نہیں ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب شبنم کے دن تھے تو پانی پڑ رہا، سجدے کی جگہ پر پانی تھا اور اوس کے خطرے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشان مبارک اور ناک پر اوس اور پانی تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوری نماز ختم ہونے تک نہیں پہنچا، اسی میں اللہ کے رسول نے پوری نماز پڑھی۔ تو اگر ہم کچھ لگا ہے ہمارے چہرے پر یا کہیں اور تو ہمیں اسے برداشت کر لینا چاہیے جب تک کہ نماز نہ ختم ہو جائے۔ اگر وہ بہت زیادہ آپ کی نماز میں ڈسٹربنس پیدا کر رہا ہے تو ایک ہی مرتبہ میں اسے صاف کر لیں۔ یہی حکم سجدہ گاہ کا بھی ہے۔ اگر آپ کے سجدے کے سامنے پہلے سے آپ اسے صاف کر کے کھڑے، اگر اس کے باوجود بھی اگر آپ کی جائے نماز فولڈ ہو جاتی ہے یا پھر آپ کے سجدے کی جگہ پر کچھ گر جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، ڈسٹربنس ہو رہا ہے، تو ایک ہی مرتبہ میں اسے صاف کر دیں،
بار بار اسے صاف کرنا، بار بار اسے سیدھا کرنا، یہ نماز میں درست اور جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز جس سے بچنا ضروری ہے وہ ہے جماعی۔ اگر آپ کو نماز میں سستی آ رہی ہے، آپ کا منہ کھل رہا ہے، تو فوراً اسے بند کر لیں اور کانوں سے ہوا چھوڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ شیطان آپ کے منہ میں داخل ہوگا اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد کیا کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کپڑے کو لٹکائے رکھنا۔ اگر آپ نے کچھ ایسے کپڑے پہنے ہیں جو بار بار گر رہے ہیں، آپ بار بار اسے سنبھال رہے ہیں، اس کی وجہ سے نماز آپ کی ستیہ ناز ہو جائے گی۔ اور آخر کار جانوروں کی مشابہت اختیار کرنے سے بچنا، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں کئی جانوروں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ کتے کی طرح پیر پھیلانا، کوے کی طرح سجدوں میں ٹھونگ مارنا، جلدی جلدی پڑھنے سے منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے اونٹ کی طرح بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تہذیب سے جب سجدے کے لیے جاتے ہیں رکوع سے، تو پہلے ہاتھ ادب سے رکھیں، اس کے بعد پیر، فوراً گھٹنوں کو ٹیک کر سجدے میں جانا غلط ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو خوبصورت انداز میں بنایا اور سب سے انوکھا بنایا، تو انسان کو تہذیب سے کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہماری نمازوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ان چیزوں کو اپنانے کی توفیق دے جس سے خشوع پیدا ہوگا، اور ان چیزوں سے بچنے کی توفیق دے جس سے خشوع خراب ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔